بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر 145 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 145 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 اور 21 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلی مرتبہ چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل پر بہت ساری چیزیں، ترجمہ قرآن کے علاوہ عربی گرامر اور اسی طرح مزید فیوچر کے اندر بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اسی طرح دوستوں آپ کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر ضرور کیجئے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے یہ جو 3 رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، پہلے ان کو سمجھ لیجئے۔ یہ 2 اسلوب ہیں جن کے مطابق ہم اپنے جتنے بھی اسباق ہیں قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو اسلوب ہے وہ ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی علامات کے ذریعے آپ کو پہلے پہچان کروائی جائے گی کہ اس علامت کا کیا ترجمہ ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھی ہیں۔ اگر آپ نے وہ مکمل پلے لسٹ کو نہیں دیکھا تو ایک مرتبہ اس کو لازمی دیکھیے گا، وہاں سے آپ کو کافی معلومات انشاءاللہ ملیں گی۔ اور جو نیلا رنگ ہے یہ دوسری علامت کے لیے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِن، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 رنگ ہے، فا کا معنی پھر ہے، ان کا معنی اگر ہے۔ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں 3 رنگ ہے، حاجہ، ٹھیک ہے، یہ اصل لفظ ہے۔ واو جو ہے یہ ایک علامت ہے، کاف جو ہے یہ دوسری علامت ہے۔ واو کا معنی سب ہے، اور کا جو ہے یہ اس کا معنی آپ سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ سب جھگڑا کریں آپ سے، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیں، اسلمت، میں نے جھکا دیا، وجہی، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جس نے میری پیروی کی۔ قُلْ لِلَّذِينَ، اور کہیے ان لوگوں سے جو اوتوا الکتاب، سب دیے گئے کتاب، والأمیین، اور سب ان پڑھوں سے، اسلمتم، کیا تم بھی فرما بردار بنتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ سب فرما بردار بن جائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقین وہ سب ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ سب منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ پر تو ذمہ داری ہے پیغام پہنچا دینے کی۔ وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، خوب دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکفرون، سب انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، یقتلون النبیین بغیر حق، اور وہ سب قتل کرتے ہیں نبیوں کو نہ حق، ویقتلون الذین، اور وہ سب قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو یأمرون بالقسط، حکم دیتے ہیں عدل و انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے۔ فبشرہم، تو خوشخبری سنا دیجیے انہیں، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ ایک مرتبہ پھر اچھی طرح اپنے سبق کو دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ سب جھگڑا کرے آپ سے، قل، تو آپ کہہ دیں، اسلمت وجہی للہ، میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جس نے میری پیروی کی۔ قل للذین اوتوا الکتاب، اور کہیے ان لوگوں سے جو سب دیے گئے کتاب، والامیین، اور سب ان پڑھوں سے، اسلمتم، کیا تم بھی فرما بردار بنتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ سب فرما بردار بن جائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ سب ہدایت پا جائیں گے۔ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ سب منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ پر تو ذمہ داری ہے پیغام پہنچا دینے کی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو سب انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ سب قتل کرتے ہیں نبیوں کا نہ حق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور وہ سب قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو یأمرون، سب حکم دیتے ہیں، بالقسط، عدل و انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو خوشخبری سنا دیجیے آپ انہیں دردناک عذاب کی۔ اسلوب نمبر 2 جو ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، نیلا رنگ جو ہے وہ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے ہے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ کالے رنگ کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں تقریباً 65% ہیں، نیلے رنگ کے اندر بار بار استعمال ہونے والے الفاظ جو 20% ہیں، اور 15% صرف الفاظ وہ ہیں جن کو آپ نئے الفاظ یا مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن حاجوک، پھر اگر یہ اہل کتاب آپ سے جھگڑا کریں، فقل، تو آپ کہہ دیں، اسلمت وجہی للہ، تو میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ، اپنا سر اللہ کے لیے، ومن اتبعنی، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی، وَقُلْ لِلَّذِينَ اوتوا الکتاب، اور کہیے ان لوگوں سے جنہیں دی کی کتاب، والامیین، اور ان پڑھوں سے، اسلمتم، کیا تم بھی فرما بردار بنتے ہو؟ فإن اسلموا، پس اگر وہ فرما بردار بن جائیں، فقد اہتدوا، تو یقیناً ہدایت پا جائیں گے، وإن تولوا، اگر وہ منہ پھیر لیں، فإنما علیک البلاغ، تو بے شک آپ پر تو ذمہ داری ہے پیغام پہنچا دینے کی، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون بآیات اللہ، جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو نہ حق، ویقتلون الذین، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، یأمرون، جو حکم دیتے ہیں، بالقسط، انصاف کا، عدل و انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ خوشخبری سنا دیجئے انہیں دردناک عذاب کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 21 کے اندر کوئی بھی لفظ آپ کو سرخ رنگ کے اندر نہیں نظر آئے گا۔ آیت نمبر 20 کے اندر ایک لفظ ہے تولو، جس کا معنی وہ منہ پھیر لیں، اور جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے اوتو۔ جتنے بھی الفاظ اس آیت کے اندر استعمال ہوئے ہیں، یا تو وہ بلیک کلر کے اندر ہے یا نیلے کلر کے اندر، جو بار بار استعمال ہونے والے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ جو قرآنی الفاظ کی اردو میں استعمال کی وضاحت ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا توجہ کریں تو آپ کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو اکثر ہم اپنی اردو کی زبان کے اندر ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اولو، اولو العزم، ٹھیک ہے، اولو الامر والے، بالقسط، قسط، اقساط، قسطیں، الہ العالمین، اس طرح سریع الحساب، سرعت، ٹھیک ہے، حاجو کا حجت، احتجاج، یعنی وہ الفاظ جو ہم اردو کے اندر جنہیں استعمال کرتے رہتے ہیں، وہی الفاظ تقریباً عربی کے اندر موجود ہیں، لیکن ہماری تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اس پہ توجہ کریں گے، محنت کریں گے تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔